اگلا سوال ہے جناب کہ حضرت ابو طالب جو ہیں، ہم، مولا علی علیہ السلام کے جو والد ماجد ہیں، ان کے متعلق اہل سنت والجماعت کی جو صحیح الاسناد کتب ہیں ان کے اندر بہت کچھ دیا، آپ کے علم میں ہوگا. جی ہاں. تو اس پہ ایک تو وضاحت یہ فرمائیں کہ آپ ان احادیث کو کس طرح دیکھتے ہیں جو ان کے عدم ایمان کی طرف جاتی ہیں، اور دوسری طرف آپ کا جو اہل تشیع مسلک ہے اس کے اندر بھی کیا کوئی ایسی خطرناک روایات موجود ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ انٹرنیٹ سے ریسرچ کر کے کچھ کتب بھیجی تھیں کہ جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے اہل سنت میں سے، جنہوں نے عدم ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا ہاں. مختلف ادوار میں، تو ان اہل تشیع کے بھی کچھ حوالہ جات کوٹ کیے ہوئے تھے. اس بارے میں آپ اپنی وضاحت کریں، کیونکہ اس معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا بھائی جو ہمارے ہیں اور مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا موقف یہی تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ مہدی زبیر علی زئی صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو طالب کے یعنی خلوص پہ، ان کی محبت پہ اور ان کی جو خدمات ہیں اس پہ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. لیکن روایات بہت ہیں، روایات بہت ہیں، یہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی روایات موجود ہے، کیا کریں؟ جی آپ کی خدمت میں عرض کریں تو اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ مذہب پہ کوئی دیکھیں، اگر ہم مان بھی لیں نا، ہم اس کا سوال کے جواب بھی نہ دیں تو شیعہ مذہب پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا نا. شیعہ مذہب پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ یعنی مسئلہ امامات، مسئلہ خلافت پہ کوئی اثر پڑتا ہے اس سے؟ آپ مجھے بتائیے نا علی بھائی. نہیں، اگر ہم فرض کریں مان بھی لیں، آپ کا نقطۂ نظر مان بھی لیں، اس سے کہ شیعہ کے اصول و فروع میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا، نہیں پڑتا. تو عزیزو، اس سوال کے جواب میں ہم کیا عرض کریں؟ ملاحظہ فرمائیے کہ دیکھیں، میں بہت اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض ہم کرتے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے، خوب دیکھیے کہ یہ شیعہ، ان کو خود پتا ہے کہ شیعہ مذہب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو ہمارا نماز ہے، روزے میں آپ سے اختلاف ہے، وضو میں اختلاف ہے، یا اصول دین میں اللہ کی صفات پہ اختلاف ہے، سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف ہے، امامت پہ اختلاف ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس مسئلے سے. لیکن آپ مسئلہ کیوں لاتے ہیں؟ یہ مسئلہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے، ان میں کوئی مخالفین کو کوئی تعن نظر ہی نہیں آتا، کوئی تعن نظر ہی نہیں آتا، کوئی تعن نظر نہیں آتا. تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کس ایسی باتوں کو نسبت دیا جائے ان کے والد گرامی سے. عزیزو، میں اس کا جواب بہت اس طرح دوں گا کہ آج کے بعد جو شخص یہ دیکھ لے وہ کبھی یہ جرأت نہ کرے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ مخالفین کے کتب سے جواب دوں گا، چاہے وہ مولوی صاحب ہوتے اگر آج زندہ ہوتے، یا انجینئر صاحب، جو کٹر سے کٹر وہابی ہو، انٹا شیعہ، وہ جرأت نہ کرے کہ اس مسئلے کو کسی شیعہ کے سامنے اٹھائے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ اس حدیث کو دیکھیے، یہ صفحہ نمبر 570. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ نے فرمایا، شتمنی ابن آدم اما شتمہ فقولہ ان لی ولدا. اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، بعض انسان مجھے گالی دیتے ہیں. اللہ کو کون گالی دیتا ہے؟ کوئی دیتا ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ گالی ان کی کیا ہے؟ گالی یہ ہے کہ ان لی ولدن، کہ میرا بیٹا ہے. جو عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا کوئی اور مذہب کا لوگ ہوگا، یہ عزیر ابن اللہ کہتے ہیں، یہ گالی ہے، یہ گالی ہے. جی ہاں، بالکل گالی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ شتم ہے، حدیث قدسی میں. فتح الباری بشرح صحیح البخاری، جزء 7 چاپ دار الفکر، اسی حدیث کی شرح میں صفحہ نمبر 332 میں، یشتمنی الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. گالی کس کو بولتے ہیں؟ گالی بولتے ہیں آپ وصف کریں کسی کو کہ اس سے نقصان کا، خامی کا، کمی کا اقتضاء ہو کسی میں. اللہ کو کہہ دو اس کا ولد ہے، اس کا بیٹا ہے، تو یہ اللہ کے لیے نقصان ہے، تو اس لیے یہ گالی ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ شتم ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جب یہ پتا چلا، میں نہایت اختصار کے ساتھ کہتا ہوں، یہ کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں شتم کیا ہے؟ فی نسبہ،
آپ کوئی ایسی بات کریں ان کے نسب کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق، نسب کون ہے؟ باپ، نسب کون ہے؟ دادا، کہ اس میں نقصان ہو، تنقیص ہو، تو یہ شتم ہے، اور شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع کافر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جماعت مخالفین کا اجماع ہے کہ وہ واجب القتل ہوتا ہے، ماشاء اللہ ان کے اقوال بہت زیادہ ہیں اس مسئلے میں۔ اچھا، جب یہ بات سامنے آئی تو آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان، یہاں پہ صفحہ نمبر 201، یہاں پہ مسلم صاحب فرماتے ہیں ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع عليه۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے کتاب صحیح مسلم میں ہر صحیح حدیث کو میں نے یہاں پہ نہیں لایا ہے، میں صرف ان احادیث کو جن کی صحت پہ اجماع ہے، جو ہمارے نزدیک اجماعی ہیں، ان کو اس کتاب میں لایا ہوں۔ یعنی مسلم اس جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ اجماعی ہے۔ جب یہ پتہ چلا میرے عزیزوں، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 127، بیان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفع قرابة المقربين۔ جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہوتا ہے، جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہوتا ہے، اور اس کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی شفاعت کرے بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی رشتہ دار اسلام میں بہت بڑی شخصیت ہو، وہ اس کی بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کے اقربا کا اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اور نہ اس کی شفاعت ہو سکتی ہے کوئی اگر کفر پہ مرے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، آگے کیا کہا؟ انس نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پوچھا این ابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ دیکھیں عزیزو، یہ جماعت مخالفین ہم پہ تانا دیتے ہیں اپنی کتب سے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر، ٹھیک ہے نا؟ تم اپنی کتب سے ہم پہ تانا دیتے ہو، تم پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجماعی طور پر تمہارا کیا عقیدہ ہے اس عقیدے کو نہ چھپاؤ نا۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پہ کے متعلق وہ کہتے ہو، اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا کہتے ہو، تم اپنی کتاب میں بتاؤ نا، پھر ہمیں تانا دے دو کہ ہمارے کتب میں، آپ کے کتب میں، آپ کی کتب میں حجت ہے کیا؟ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا این ابی، میرے والد کہاں ہیں؟ فرمایا فی النار، جواب دیا کہ تیرا باپ، وہ شخص جو بھی تھا اس کا باپ شرک میں مرا تھا، تیرا باپ جہنم میں۔ فلما قفا، جب وہ شخص اس نے پیٹ کیا، پشت کیا، وہ چلنے لگا، دعاہ، اس کو بلایا، فقال ان ابی و اباک فی النار، اس کو بلایا، کہا کہ میرے باپ اور آپ کا باپ، ہم دونوں کا باپ جہنم میں، جہنم میں۔ اب ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس باب میں ایک ہی حدیث ہے کہ من مات علی الکفر فہو فی النار، اس کی شفاعت بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے مقربین کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ایک ہی حدیث ہے، اور اس میں کس کے کفر کا ذکر ہے، کس کی شفاعت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اور کون ہے وہ شخص جس کی قرابت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ حدیث بھی ان کے نزدیک اجماع، ان کا عقیدہ۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، المجلد الثانی، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ نووی صاحب کیا فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، ان ابی و اباک فی النار، میرے والد جہنم میں، نستجیر باللہ، ان من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تنفع قرابة المقربین، وفي ان من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الاوثان فهو في النار، فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه۔ کہتا آپ اعتراض نہ کریں، یہ دیکھ اب فلسفہ لے کے آتا ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں، کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوت پہنچا تھا اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار۔ نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، نستجیر باللہ۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، حافظ ابی داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی، شیعوں کی کتاب ہے؟ جی نہیں، بالکل شیعوں کی کتاب نہیں۔ صفحہ نمبر 882، بابن
فی ذراری المشرکین. مسلمانوں میں کیا کروں؟ میں آپ سے معذرت نہیں چاہتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت معذرت چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہ مسلمانوں نے اپنی کتاب میں یہ آپ کی اس طرح لکھا، خود انہوں نے لکھا ہے آپ کے متعلق. یہ باب کا عنوان کیا ہے؟ عنوان کیا ہے اس باب کا؟ عنوان یہ ہے بابن فی ذراری او مشرکوں کی اولاد، مشرکوں کی نسل. اچھا اس میں حدیث کیا ہے؟ حدیث اگلے صفحے میں دیکھیے. حدیث یہ ہے صفحہ نمبر 883. انس نے روایت کیا کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو کا فی النار. ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ بولا کہ تیرے ابے جہنم میں. اچھا فلما قفا، جب وہ پیچھے چلا، ان ابی و اباک فی النار. ان باب کا عنوان کیا رکھا؟ عنوان مشرکین کے اولاد. اس میں ترجمہ حدیث کیا لایا؟ ہاں ایک مشرکین کن اولاد میں سے ایک کون ہے؟ میں تو خود تو سوچ لو. یہ کس کے متعلق تھا عزیزوں؟ یہ متعلق تھا ان کے والد گرامی. اب ان کے والدہ گرامیہ، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان، صفحہ نمبر 482. اچھا یہاں پہ کتاب ہے، کتاب الجنائز میں باب کا عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگا کہ اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کریں. حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی. میں نے اللہ سے اذن مانگا، میں نے اللہ تعالیٰ سے میں نے اجازت طلب کی، اذن طلب کی کہ میں اپنے والدہ کی قبر کو جاؤں. اللہ نے اجازت استغفر اللہ، میں نے اللہ سے اذن مانگا کہ والدہ کے لیے استغفار کروں، والدہ کے لیے طلب غفران کروں، تو اللہ نے اجازت نہیں دی. واستأذنت ان ازور قبرها فاذن لی، اور میں نے اجازت مانگا کہ ان کی قبر کی زیارت کروں تو مجھے اللہ نے اجازت دی. پھر دوسری حدیث میں بھی یہی ہے. اچھا یہ صحیح مسلم ہے بشرح نووی صاحب کی شرح ہے، جزء 7 چاپ دار الفکر. وہی اسی حدیث کی شرح میں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، استاذنت ربی، میں نے اللہ سے طلب اجازت کیا، طلب اذن کیا کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں تو اللہ نے اجازت نہیں دی، اور قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ نے اجازت دی. فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات وقبورہم بعد الوفات. استجیر باللہ. اس حدیث میں ہاں اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں، لیکن استغفار کی اجازت نہیں دیا. ہاں تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کی زیارت یعنی دیدار، مشرکین کی وزٹ آپ کر سکتے ہیں حیات میں اور ممات میں، موت کے بعد. پہلے فرمایا وفیہ نہی عن الاستغفار للکفار. اس حدیث میں صریح ہے کہ آپ کافر کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. وہ کافر کون ہے؟ اس حدیث میں جس کافر کے لیے آپ استغفار، وہ کون ہے آپ مجھے بتائیے لوگوں. ہاں وہ کون ہے؟ ہاں اور آپ نے خود اپنی کتب میں لکھا ہے، دیکھو کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں نقص بیان کرے وہ کافر، وہ نجس ہوتا ہے. وہ بالکل وہ اس نے شتم کیا ہے. شتم وہی ہے. شتم کی تعریف کیا تھا میں نے آپ کو دکھایا اختصار کے ساتھ کہ آپ الوصف بما یقتضی النقص، کہ آپ ایسی وصف کریں کہ اس میں نقصان ہو، کامی کمزوری. کتنا اس سے بڑا گالی کیا ہے کہ آپ کو کوئی کہہ دے کافر زیادہ مشرک زیادہ، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ گالی نہیں کہیں گے اس کو. اچھا عزیزو یہ کتاب ہے عقیدۃ الموحدین والرد علی الضلال والمبتدعین. یہ کتاب، اس کتاب میں کئی کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے کتب ہیں جو ماضی کے علماء نے لکھے ہیں، اس کو جمع کیا ہے انہوں نے، اس کتاب میں چھاپا ہے. اس کتاب میں ایک کتاب یہ ہے الرسالۃ السابع عشر. یہ ایک رسالہ ہے ملا علی قاری. ملا علی قاری جو مرقات المفاتیح کا لکھنے والا ہے اور شرح الشفا لکھنے والا ہے، اور بہت بڑا عالم ہے جماعت احناف کا. جماعت احناف کا بہت بڑا عالم ہے. یہ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، شوکانی صاحب کی کتاب ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 445 میں ملا علی قاری کا جو ہے حیات ہے.
بل وقال الأسامي في وصفه الجامع للعلوم النقلية والعقلية المتضلع من سنة النبوية أحد جماهير الأعلام ومشاهير أولي الحفظ والأفهام. بہت بڑے عالم گزرے ملا علی قاری. تو یہ ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے، چھوٹی سی کتاب، معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ امام اعظم کہ عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا ہے، اس کے عقیدے کے دلائل. اچھا، اس عقیدہ کو اس نے کہاں لکھا؟ ابو حنیفہ کے کتاب الفقہ الاکبر. ہاں، اس کے کئی ایک شروع ہیں، ایک شرح ہے، ایک شرح ملا علی قاری نے خود لکھا ہے، ایک شرح ملا علی قاری نے لکھا ہے، ایک شرح بہت ہے بیادی رومی نے لکھا ہے، اشارات المرام بلے من عبارات الامام. بہت معروف کتاب ہے فقہ الاکبر ابو حنیفہ. وہ فقہ میں نہیں ہے، وہ عقائد میں. اچھا، وہاں پہ لکھتے ہیں اس کتاب میں، ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 473، ملا علی قاری فرماتے ہیں قد قال الامام الاعظم، امام اعظم والہمام الاقدم فی کتابہ المعتبر المعبر بالفقہ اکبر. کہتے ہیں ہمارے بہت بڑے امام اعظم جناب ابو حنیفہ اپنے کتاب فقہ اکبر میں یہ لکھتے ہیں. خوب ملاحظہ کریں دو کو. اس سے پہلے کہ تم ابو طالب علیہ السلام، یہ میں کہتا ہوں نواسب سے، علی بھائی سے نہیں کہتا، آپ برے نہ مانیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے متعلق پوچھے تم خود جواب دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، اس کے متعلق پہلے جواب دے دو، پھر چلتے ہیں رسول کے چچا. اگر نبی کا والدین نستجیر باللہ کے متعلق یہ کہتے ہو تو تم وسیع کے والد کے متعلق تمہیں پوچھنے کی کیا حق ہے؟ ہاں، اگر نبی کے والد کے متعلق یہ تمہارا یہ عقیدہ ہے تو کہ وسیع کے والد کے متعلق کیوں پوچھتے ہو؟ نص ابو حنیفہ کا یہ ہے ووالدہ الرسول مات علی الکفر صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں مات علی الکفر نستجیر باللہ. خود ترجمہ سمجھ جاؤ کہ کیا ہے اس کا ترجمہ، میں تو ترجمہ نہیں کر سکتا. وقال شارح هذا رد على من قال بأن والدي الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الایمان. یہ ان لوگوں کا رد ہے، شیعوں کا، روافض کا، جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ایمان پہ مرے ہیں. وعلى من قال مات على الكفر ثم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا لهما فاحياهما واسلما. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر میں مرے تھے، پھر رسول اللہ نے ان کا احیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایمان لائے، پھر مرے دوبارہ. ان کا بھی رد ہے. پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَرَفْتَ فَنَسْتَدِلُّ عَلَى مُرَامِ الْإِمَامِ بِحَسْبِ مَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. کہتے ہیں کہ اب جب تم نے ابو حنیفہ کے جو مقصد ہے اس کا عبارت آپ نے سن لیا، تو ہم اب استدلال کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ موافق ہے کتاب سے اور سنت سے، وہ اتفاق الائمۃ العالم. یہ ہمارے کہتے ہیں ہمارے دین کا اجماع ہے، اجماعی ہے، سب علماء کا یہ اجماع ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہمارا عقیدہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق ہم بالاختصار اس کا جواب دیتے ہیں. یہ کتاب ہے بحار الانوار. میرے ناظرین صفحہ جلد نمبر 15. حدیث ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہم صرف ایک دو حدیث دکھاتے ہیں. تفسیر فرات کوفی سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ بلے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے راوی نے پوچھا این کنتم قبل ان يخلق الله السماء مبنیہ وارضا مدحیہ او ظلمة او نورا. پوچھا کہ آپ کہاں تھے خلقت عالم سے پہلے، کہ اس سے پہلے اللہ سماوات و ارض کو بنائے، آل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ فرمایا کہ کننا اشباح نور حول العرش، ہم نور کے فگرز تھے. شبح بولتے ہیں فگر کو، فگرز تھے، نور کے اشباح تھے حول عرش. نسبح اللہ قبل ان يخلق آدم علیہ السلام ب15,000 عام. آدم کے خلقت سے 15,000 سال پہلے اللہ کی ہم تسبیح کرتے تھے.
جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلقت کی تو ہمیں ان کے اللہ نے ہمیں آدم کے صلب میں رکھ دیا. صلب میں فلم يزل ينقلنا من صلب طاہر الى رحم مطہر حتى بعث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک نور اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو آدم کی نور صلب میں رکھا تھا یہ ہمیشہ ایک طاہر غیر مشرک غیر کافر مومن اولیاء اصفیاء کے صلب سے مطہر منتقل ہوتا تھا ایک طاہرہ رحم میں اور طاہرہ یعنی سب نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب عبداللہ اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہما وآلہما سے لے کر جناب آدم تک سب طاہر تھے اور سب مطہر تھے. جتنے آبا تھے اور جتنے امہات تھی سب. یہ ہمارا اجماع ہے. اس میں ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں. اچھا اور یہ اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں ہمارے یعنی احادیث بے نہایت ہیں ہمارے پاس اس میں. اب جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے بحار الانوار جلد نمبر 35 یہاں پہ صفحہ نمبر 110 حدیث نمبر 29 بل الخراج والجرائح سے روایت کرتے ہیں. نہیں خراج الجرائح سے نہیں کراجکی سے روایت کرتے ہیں. اچھا کہ ایک شخص آیا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس انک بالمکان الذی انزلک اللہ وابوک معذب فی النار. فرمایا عرض کیا کہ آپ اتنے مقام بڑے خلیفہ ہیں بڑے عالم ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں لیکن آپ کے والد جہنم میں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا مہ فضل اللہ فاک. فرمایا کہ خاموش سکوت اللہ تیرے منہ کو توڑ دے. اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. لو شفع ابی فی کل مسلم علی وجہ الارض لشفعہ اللہ فیہم. میرے والد اتنا بلند مرتبہ ہیں کہ اگر وہ ہر گنہگار کے لیے دنیا کے ہر گنہگار کے لیے شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. ابی معذب فی النار وابنہ قسیم الجنۃ والنار. اللہ اکبر. میرے والد جہنم میں ہوں گے اور میں ان کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہوں. والذی بعث محمدا بالحق ان نور ابی طالب لیطفئ انوار الخلائق الا 5 انوار. فرمایا کہ میرے والد کے نور اتنا عظیم ہے کہ وہ سب انوار ان کے سامنے دھیمی پڑ جاتی ہیں مگر 5 نور. وہ کون سے 5 نور ہیں؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونور فاطمہ ونور الحسن ونور الحسین ونور ولدہ من الائمہ علیہم السلام. نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نور فاطمہ نور حسن و حسین سلام اللہ علیہما اور بقیہ ائمہ علیہم السلام ہیں. الا ان نورہ من نورنا. جان لو کہ ان کا نور ہمارے نور سے ہے. خلقہ اللہ من قبل آدم من بألف عام کہ 2 آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت فرمائی. اچھا تو ہمارے نزدیک یہ مسئلہ اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا مومن تھے مومنات تھے. ان میں سے بہت سارے اصفیات انبیات انبیات اوصیات اور اس میں کوئی اشکال نہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ اللہ کے ولی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے محبت سے انہوں نے پالا ہے. اور ان کے اشعار جو ہیں اشعار اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ وہ مومن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر. ہاں البتہ آپ کے کتب میں موجود ہے روایات لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ روایت کن لوگوں سے کی ہے. آپ کی تاریخ جو گزری ہے وہ بنی امیہ بنی عباس اس کے دور میں ان کے سیاست آپ کے حدیث کی تدوین میں بہت اثر گزار ہے. ان کا پالیسی یہی تھا بنی امیہ کا اور بنی عباس کا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے رول کو اسلام میں کم سے کم کر دیں. اور